سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ چل رہی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ پتھروں کا معاملہ کیا ہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت، اپنا خوف کتنا ان کے اندر ڈال دیا ہے، ورنہ پتھر تو پتھر ہوتا ہے، وہ بے جان ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے، اور بے جان کا کام یہ ہے کہ وہ بولتا بھی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بھی بولتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جو پرندہ شکار کیا جاتا ہے یا جو درخت کاٹا جاتا ہے تو اس لیے کاٹا گیا، اس لیے شکار کیا گیا کہ اس نے اللہ کی پاکی بولنا کم کر دیا۔ تو جو اللہ کی پاکی بولنا کم کر دیتا ہے، اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس پرندے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام بقدر ضرورت کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پرندے کا شکار ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے، جو سبزی کاٹی جاتی ہے وہ غافل ہوتی ہے۔ جیسی غذا ویسا نتیجہ، غافل چیزوں کے کھانے سے انسان غافل ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام بقدر ضرورت کھاتے ہیں کہ جان باقی رہے اور اللہ کا ذکر ہوتا رہے۔ تو یہ غافل، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتی ہے۔ نرم چیزیں تو بولتی ہیں، لیکن نرم چیزوں میں سب سے ساری چیزیں بولتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں کٹھور ہیں، سخت ہیں، اور سخت چیزیں بہرحال جو چیز سخت ہوتی ہے وہ اپنے انا میں رہتی ہے۔ ان میں سب سے سخت چیز جو ہے پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پتھروں کی یہاں 3 قسمیں بیان کی گئی۔ کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہیں، اور جب خشیت طاری ہو جاتی ہے تو ان سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ کبھی جھرنے بہنے لگتے ہیں، کبھی ندیاں بہنے لگتی ہیں، اور کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ خالی پانی نکل پڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ پانی ہے، حالانکہ وہ جیسے انسان کے آنسو ہوتے ہیں ویسے ہی مارے خوف کے ان کا وجود بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تو ان کے بدن سے بھی پسینہ نکلنے لگتا ہے، تو اسی سے دریائے بہنے لگتے ہیں، اسی سے پانی نکلنے لگتا ہے، جھرنے پیدا ہو جاتے ہیں، جھیل وغیرہ کا اہتمام ہو جاتا ہے، ابشار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بس مختصر سا پانی بہاتے ہیں، اور کوئی وہ ہے جو خوف جب طاری ہوتا ہے تو گر پڑتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے تو گر پڑتے ہیں۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں فلاں مقام کا پہاڑ گر گیا، فلاں گھاٹی گر گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پہاڑ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عظمت اور محبت کی وہ طاقت رکھ دی ہے کہ آج یہ محبت کی مثال بن گئی۔ جیسے جبل نور ہے، غار حرا، جبل ثور، جبل ابو قبیس، جبل احد، جبل طور، یہ وہ پہاڑ ہیں جو محبت اور عظمت کی نشانیاں اللہ نے جن کو بنا دیا۔ صفا کی پہاڑی، مروہ کی پہاڑی، یہ صفا مروہ کی پہاڑی کو تو لوگ صحیح کرنے اور دوڑنے سے گریز کرتے تھے، کہتے تھے کیا اس پہ جانا، اس پہ تو 2 بت رکھے ہوئے ہیں، ایک کا نام صاف ہے، ایک کا نام نائلہ ہے، آپس میں ان لوگوں نے بدکاری کی تو لوگوں نے مارا، سزائیں دی، ان کا مجسمہ وہاں کون جائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس نیت سے جانا ہی نہیں، تم کو جانا ہے تو اس نیت سے جانا ہے کہ تمہاری ماں ہاجرہ دوڑی ہے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے دوڑو، تمہیں ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پہاڑوں کو محبت کی نشانی، اور کچھ کو عظمت کی نشانی، اور کچھ کو قربانی کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے۔ تو یہی پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہاڑوں کی مثال، پتھروں کی مثال، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں سے، لما يتفجر منه الانہار، کچھ وہ ہے جن سے دریا بہتے ہیں۔ ارے ایک پتھر تو وہی تھا جو حضرت موسیٰ کے پاس تھا، مار دیا ڈنڈا تو 12 چشمے نکل پڑے۔ ارے پتھر سے تو پانی ہی نکلتا ہے، میرے نبی نے تو ہاتھ سے نکالا ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قدم سے نکالا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا، قرآن کہتا ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہوا، معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طریقے سے نوازا تھا، مال سے نوازا، اولاد سے نوازا، کھیتی باڑی سے نوازا، مویشی اور جانوروں سے نوازا، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ تو شیطان رب کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا اگر تو امتحان لے گا نا، جب امتحان لے گا تو تیرا ایوب صبر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا ایوب صبر کرے گا۔ تو آزمائش کا معاملہ آیا، درخت، مویشی، گھر، اولاد سب ختم، حتیٰ کہ بدن میں کچھ باتیں ہو گئیں، کچھ دانے پیدا ہو گئے۔ جانتے ہیں اس دانے سے اللہ نے جس کیڑے کو پیدا فرمایا تو اس کیڑے میں اللہ نے یہ طاقت رکھی کہ جب اس نے اپنے منہ سے کچھ چیز کو اگلا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ریشم کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ نبی کے بدن کا بوسہ لینے کی برکت ہے کہ جب نبی کے بدن سے مس ہو گیا، مل گیا تو اب قے بھی کرتا ہے تو اللہ ریشم پیدا فرماتا ہے۔ تو پھر آزمائش کا دور، لوگوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا، نکال دیا۔ آپ کی بیوی جن کا نام رحمت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نواسی یا پوتی ہیں، انہوں نے کہا اے ایوب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی رحمت سے یہ بتائیں خوشحالی کے دن کتنے تھے؟ کہا کئی سال۔ کہا آزمائش کے دن؟ کہا 3 سال۔ کہا بھی کم سے کم خوشحالی اور پریشانی کے سال برابر تو ہو جائیں، تب رب کی بارگاہ میں سوال ہو تو مزہ بھی کچھ اور ہو۔ انداز دیکھے خوشحالی کے اتنے سال رہے، پریشانی کے تو بھی چند سال آئے۔ آپ کی بیوی خاموش ہو گئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا صبر میں کھرے اتر گئے، خود رب فرماتا ہے فوجدناہ صابرا، ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، ہر حال میں صبر کیا، ہر پہ شکایت زبان پہ نہ لایا۔ جب صبر کیا تو رب فرماتا ہے ارکو برجلک، اے ایوب اب تمہارا مقام یہ ہے مار دو زمین پر پاؤں۔ جیسے ہی زمین پر پاؤں مارا اللہ نے چشمہ پیدا فرما دیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا شراب و مغتسل، یہ پینے کا پانی بھی ہے اور غسل کا پانی بھی ہے۔ انہی کے پاؤں کو چوم کر کے پانی نکلا، رب نے فرمایا غسل کرو۔ بدن میں جو ضعف اور کمزوری کے جو آثار تھے جیسے ہی غسل کر کے نکلے اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ فرما دیا، ساری کمزوری کو دور فرما دیا۔ تو یہ بتانا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پتھر اور جس زمین کے خطے کو چاہتا ہے وہاں سے آبشار کو نکال دیتا ہے، اور سب سے کٹھور سب سے سخت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ وہ ہیں جو دریا بہا دیتے ہیں، دریا بہا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے پتھر ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے وہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے، خالی پانی نکلتا ہے مختصر۔ بہت سارے آبشار پہاڑی علاقوں میں دیکھیں، کچھ جو مدرسہ ہے جامعہ امام محمد رضا رتناگری جہاں ہم لوگ میں خود پڑھا کے آیا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا جھرنا ہے، کہاں سے پانی آتا ہے؟ جس روم میں بیٹھتے رہتے تو اس کے بازو ہی والا روم، کہاں سے پانی آتا ہے معلوم نہیں، ایک دم صاف ستھرا میٹھا شیریں پانی نکلتا ہے، پہاڑ سے بھر لو آرام سے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر طرف قدرت کی نشانیاں ہیں، جہاں چاہتا ہے پتھر سے پانی نکالتا ہے اور جب چاہتا ہے تو ہاتھوں سے پانی نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور کچھ پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، پتھر گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہوتی ہے، یہ پہاڑ گرا، یہ گرا، وہ گرا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے۔ تو خالی انسان کے اوپر ہی خشیت نہیں آتی، انسان ہی اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کرتا، ہر چیز ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے خوف کرتی ہے۔ اس سے پہلے بتایا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور پیاس لگی ہے، پانی کا کچھ انتظام ہو جائے۔ حضور نے فرمایا فلاں پہاڑ کے پاس چلے جاؤ، میرا سلام پیش کرو اور اس سے کہو کہ تیرے پاس جو پانی ہے وہ پانی دے دے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، حضور کا سلام پیش کیا، سبحان اللہ، ایسا بھی تو کرم مصطفیٰ کا
کہ پہاڑ کو مصطفیٰ نے سلام بھیج دیا۔ کوئی کہے گا پہاڑ بھی سلام قبول کرتا ہے کیا؟ ہم کہیں گے سلام ہی قبول نہیں کرتا، پہاڑ کے ایسے بھی حصے ہیں جو مصطفیٰ کو سلام بھی کرتے ہیں۔ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور فرماتے اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم لوگ مکے کے اطراف میں حضور کے ساتھ نکلے تو جو درخت جو پتھر سامنے آتے سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو خالی پتھر ہی سلام کا جواب ہی نہیں دیتے بلکہ مصطفیٰ کے سامنے آتے ہیں تو سلام بھی کرتے ہیں۔ ارے ایک روایت تو ایسی بھی ہے کہ پتھروں نے مصطفیٰ کو سجدہ بھی کیا ہے، حالانکہ اس وقت تک تعظیم کا سجدہ کرنا حرام نہیں تھا۔ تعظیم کا سجدہ تو اس وقت حرام ہوا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے، ابن ماجہ کی حدیث پاک، یمن سے آئے اور یمن میں انہوں نے دیکھا تھا کہ یمن اور شام والے اپنے بڑے بڑے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، بڑے بڑے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جب یہاں لوگ سردار کو سجدہ کر رہے ہیں، پادری کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہمارے نبی تو زیادہ حقدار ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ حضرت معاذ وہاں سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ افروز ہیں صحابہ کی موجودگی میں، حضرت معاذ آئے، سلام کیا اور ڈائریکٹ سجدہ کر دیا، سلام کیا ڈائریکٹ سجدہ کر دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا حضور میں نے ایسا دیکھا یمن اور شام کے اندر تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں اپنے نبی کو سجدہ کروں، اس لیے میں نے کر دیا۔ حضور نے فرمایا اب مت کرنا، اگر میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہیں، تو وہیں سے سجدہ کرنا حرام ہوا۔ سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے ہماری شریعت میں، ہماری شریعت سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، نبیوں نے کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، والد ہو کر کے سجدہ کر رہے بیٹے کو۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو مقام عطا فرمائے، تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہوا، اس سے پہلے حلال تھا۔ حضرت معاذ نے کیا تو حضور نے منع فرمایا، اس وقت حرام ہو گیا۔ تو ہوا کیا؟ حدیث پاک میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام 12 سال کی عمر میں ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ اب 12 سال میں لوگ کہتے ہیں اس وقت حضور نبی نہیں تھے، میں کہتا ہوں تمہارا علم کم ہے، اپنا علم دیکھو، حضور نبی کب ہوئے کب نہیں ہوئے تمہیں آج تک نہیں معلوم پڑا، تم کیسے عالم ہو گئے؟ ارے صحابہ نے پوچھا حضور آپ نبی کب بنے؟ تو فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب تمہارے باپ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان رہے، اس وقت نبی بن چکا تھا۔ آقا علیہ السلام خود فرما رہے بن چکا تھا میں۔ اب جو ایک بار نبی بن جائے اللہ تعالیٰ نبوت چھینتا نہیں ہے، نبوت چھینتا نہیں، بن گئے تو بن گئے، پیدا ہوئے تو نبوت کے ساتھ پیدا ہوئے۔ تو 12 سال کی عمر ہے، ملک شام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ساتھ میں جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے، اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کرتے ساتھ میں لے کر کے گئے۔ ایک راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، اس کا نام ہے مقام بصرہ۔ مقام بصرہ میں ایک بڑا سا درخت ہے، اس درخت کے نیچے قافلہ رک گیا، بازو میں ایک بڑا سا پادری رہتا تھا جس کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، بحیرہ راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے 12 قافلے آئے گئے، لوگ آئے گئے، کبھی اس نے توجہ نہیں دی، کبھی توجہ نہیں دی، لیکن اب جب قافلہ پہنچا ہے تو باہر نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد آتا ہے اور سارے قبیلے والوں سے سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ جو ہے میرے یہاں پہ شام میں کھانا کھانے کے لیے آنا۔ سب کی دعوت دے دی، سب کی دعوت دے دیا۔ اس سے پہلے دیکھتا بھی نہیں تھا، یہ قافلہ پہنچا ہے کیا دیکھ لیا کہ دعوت دے رہا ہے، کیا دیکھ لیا کہ دعوت دے رہا ہے، دعوت دے دیا۔ سب پہنچ گیا، حضور کو نہیں لے گئے، سب لوگ پہنچ گئے کھانے کے لیے، حضور کو نہیں لے گئے۔ بحیرہ راہب نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تم میں سے کوئی پیچھے نہ رہے، سب کو آنا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا سب تو آ گئے، سب تو آ گئے۔ کہا نہیں کوئی تو چھوٹا ہوگا،
لوگ کہہ رہے تھے سب آ گئے. اس نے کہا کوئی تو چھوٹا ہوگا. کہا ہاں ابو طالب کا در یتیم وہ چھوٹ گیا. کہا انہیں بھی لے کر کے آؤ. جیسے ان کو لایا گیا بحیرہ راہب آگے بڑھا, ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد کہتا ھذا رسول رب العالمین, یہ اللہ کے رسول ہیں. بحیرہ راہب کو 12 سال میں معلوم ہو گیا اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہے. لوگ یقین نہیں کہ ترمذی کی حدیث بتا رہا ہوں, ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے لکھا ہے, کہا یہ اللہ کے رسول ہیں. جب بحیرہ راہب نے بتایا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا. کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا ایسے معلوم ہوا کہ جب آپ لوگ گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے, پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے, تو میں نے دیکھا جتنے پتھر ہیں جتنے درخت ہیں سب ان کو سجدہ کر رہے تھے, اور کوئی بھی پتھر اور کوئی بھی درخت جب سجدہ کرتے ہیں تو نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں, نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں. پتھروں کو بھی معلوم ہے نبی ہیں, درختوں کو معلوم ہے نبی ہے. اب یہ کون سا حیوان ناطق ہے جس کو معلوم نہیں پڑا کہ نبی نبی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم بھی نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں. کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بحیرہ راہب نے کہا جس درخت کے نیچے تم لوگ ٹھہرے ہو, جب وہاں پہنچنا تو دیکھنا اس درخت کی شاخوں کو معلوم ہو جائے گا. تو اب لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی, بیٹھی تھی بات. پہنچے درخت کے نیچے تو کیا دیکھتے ہیں, وہ درخت جس کی ساری شاخائیں اوپر تھی. جیسے اللہ کے نبی نیچے پہنچے ساری شاخائیں مصطفیٰ جان رحمت کی طرف جھک گئی, ساری شاخائیں جھک گئی, اور درخت نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی ہیں. سب نے دیکھا. پھر بحیرہ راہب نے کہا یہ کس کے بیٹے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا میرے بیٹے. کہا نہیں, ان کے والد کو پردہ فرما جانا چاہیے تھا. کہا نہیں میرے بیٹے. کہا نہیں, ان کے والد کو پردہ فرما جانا چاہیے تھا. کہا ہاں یہ میرے بھائی کے بیٹے میری پرورش میں. کہا ان کو جلدی سے لے کر کے جاؤ, یہودی ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اگر پاڑ لیں گے تو ان کو شہید کر دیں گے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ درختوں پتوں سب کو معلوم ہے نبی نبی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی ایسے ہی نہیں کہ حضور نے پہاڑ کو سلام کہلایا ہو, بلکہ پتھروں نے مصطفیٰ کو بھی سلام کیا ہے. تو حضور نے فرمایا اپنے چچا امیر حمزہ سے جاؤ سلام کہنا میرا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. لے گئے جانے کے بعد کہا اللہ کے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے. سبحان اللہ, اس کو تو مچل جانا چاہیے تھا. اور ایک بات یاد رکھو, یہ امت محمدیہ بھی کوئی معمولی امت نہیں ہے. اس امت پر بھی میرے نبی نے سلام پڑھا ہے, اس امت پر بھی میرے نبی نے سلام کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایوہن السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے محبوب آپ پر سلام ہو, رحمت ہو, برکت ہو. تو میرے نبی نے کہا مولا خالی میں نہیں مولا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, وہ ہم پر بھی سلام ہو اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلام ہو. تو آپ کہیں گے گنہگار کہاں شامل ہے؟ گنہگار تو شامل ہی نہیں ہوا, اس میں تو نیک بندے آ گئے. تو معلوم ہے مفتی عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور نے یہ نہیں کہا مجھ پر اور نیک بندوں پر, حضور نے کہا ہم پر. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم پر اور نیک بندوں پر. تو نیک بندوں کو تو حضور نے الگ سے بتا دیا, لیکن گناہ گاروں کو مصطفیٰ نے الگ نہیں کیا. مصطفیٰ نے اپنے ساتھ شامل کیا اور کہا اے اللہ مجھ پر اور میرے ساتھ جتنے میرے گناہ گار امتی ہیں سب پر سلام ہو. اس لیے کہا سلام علینا. تو اس امت پر بھی حضور نے سلام بھیجا, سمجھ رہے نا. اور اس امت کی بات تو ایسی ہے کہ حضور نے تو بھیجا ہی ہے, حضرت ابراہیم نے بھی اس امت کو سلام کہلوایا ہے. معلوم ہے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے لگے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزیں کہی تھی. پہلی بات یہ کہی, کہا شہزادے چونکہ بیٹے لگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہا ابن صالح جانا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا. زور سے یار, جانا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا, اور اپنی امت سے کہنا حجامہ کرتے رہنا, حجامہ کرتے رہنا. پھر اس کے بعد تیسری بات بتائی, اپنی امت کو بتانا کہ جنت ابھی ایک دم ہموار خالی جگہ ہے, اس جگہ کو اگر بھرنا ہے پر کرنا ہے تو ان کلمات کو کہتے رہنا ہے.
سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ امت کو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے. بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور جانے کے بعد کہا اللہ کے نبی نے تجھے سلام کہا ہے. جیسے ہی سلام پیش کیا تو خوش تو ہو گیا وہ. پھر اس کے بعد کہا پانی تو میرا سوکھ چکا ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جہنم کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، تو اس دن سے میرے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ کہیں میں نہ ایندھن بن جاؤں، اس لیے میرے اندر کا جتنا پانی تھا ختم ہو گیا. ذرا تصور کریں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پتھروں میں کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کتنا خشیت کا معاملہ رکھا ہے. کہتے اس پر ایک دم سوکھ گیا. لیکن یہیں پہ ایک بات اور یاد آتی ہے. یہ معاملہ رہا حضرت امیر حمزہ کا، وہ تو سید الشہداء ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے 1-2 بار نہیں 71 بار جنازے کی نماز پڑھی حضرت امیر حمزہ کی. 71 بار جنازے کی نماز پڑھی. اس کے مقابل بس خالی چونکہ عرس ابو بکر ہے تو ایک روایت سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل سور میں داخل ہوئے، غار سور میں داخل ہوئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا جالا لگا دے. حالانکہ جالا لگایا جائے تو اس کو صاف کرنے کا حکم ہے. وہ غربت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اگر جالا ہے گھر میں تو غریبی آئے گی. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جالا لگوایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا، کبوتر نے انڈا دیا. اتنے میں آ گئے کفار اوپر. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ. حضور نے یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے. ابو بکر کو حضور نے اپنے ساتھ شامل فرمایا ابو بکر خالی میرے ساتھ نہیں، اللہ ہمارے اور تمہارے ساتھ ہے نا. اس کے بعد جب بات ہو گئی تو ابو بکر نے عرض کیا سرکار مجھے پیاس کا احساس ہو رہا ہے. پیاس کا احساس ہے، شدت کے ساتھ تشنگی کا احساس ہے. پانی کا کرم ہو جائے. مصطفیٰ چاہتے تو وہیں پہ چشمہ بہا دیتے، مصطفیٰ چاہتے تو وہیں پہ سب کچھ ہوتا. لیکن آقا نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ غار کے دہانے پر جہاں سے ہم لوگ داخل ہوئے وہاں تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے. ابو بکر گئے. جانے کے بعد پانی پیا. پانی پی کر کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب ہم آ رہے تھے پانی نہیں تھا، اب یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ. اب یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ تو مصطفیٰ مسکرانے لگے. اور مصطفیٰ مسکرائے تو آدمی کا غم دور ہو جائے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ السلام نے مسکرایا. فرمایا ابو بکر جب تم نے مجھ سے کہا مجھے پیاس کا احساس ہو رہا ہے تو جنت کی نہروں پر جو فرشتہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ میرے محبوب کا محبوب ابو بکر پانی کا احساس کر رہا ہے. اے فرشتے جا اور اس غار کے دہانے پہ جنت کا پانی پہنچا کے آ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے تمہارے لیے پانی کو بھیجا ہے. ابو بکر ایسا ہی نہیں ہے. دنیا ہی میں جنہوں نے جنت کا پانی پیا ہے وہ ہے ابو بکر. دنیا میں جنت کا پانی پی لیا وہ ہے ابو بکر. اور جہنمی آدمی جنت کا پانی نہیں پی سکتا. اور پانی کا پلانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابو بکر جہنمی نہیں، ابو بکر تو جنتی ہے. اور ایسے جنتی ہیں خود آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے تمنا کریں گے ابو بکر مجھ سے داخل ہو جائے. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے ہیں جو خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اے انسان تو کیا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. بندہ خالی یہی تصور کر لے اللہ دیکھ رہا ہے. ابھی تو ہمارے بتا دیے کیمرے کی زد میں ہو، کیمرے کی نظر میں ہو تو آدمی برابر ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. یار کیمرے میں کیچ ہو جائے گا، ارے یہ کیمرے بڑے خطرناک ہیں جو انسان کے کاندھوں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کیمرے کا معاملہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، یہاں ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. ایک شبد میں ڈیلیٹ ہوگا، وہ ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ڈیلیٹ فرما دیتا ہے. سچی توبہ میں اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ فرما دیتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں.
شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا جس کو مجذومیت کا معاملہ تھا، یعنی کوڑ کی بیماری تھی، اس کو کوڑ ہوا تھا، کوڑ۔ تو وہ آتا باہر سے زیارت کر کے حضرت کی چلا جاتا، اندر داخل نہیں ہوتا، باہر سے زیارت کرتا چلا جاتا، باہر زیارت کرتا چلا جاتا۔ حضرت دیکھتے مسکرا دیتے۔ ایک دن حضور شیخ ابو الحسین نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ادھر آؤ، پاس میں گیا، آپ نے فرمایا تم قریب کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ کا ولی سب جانتا ہے لیکن بلوانا بھی مقصد ہوتا ہے۔ کہا کہ قریب کیوں نہیں آتے ہو، دور وہاں سے کیوں چلے جاتے ہو؟ کہا حضور میرے بدن میں کوڑ ہے، میں آپ کے قریب آؤں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ۔ قریب گیا، ہاتھ رکھا، آپ نے اس کے جگہ پہ کوڑ کا نشان تھا، ہاتھ رکھا، فرمایا بتاؤ کہاں ہے کوڑ؟ ہاتھ رکھا، اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے پورا کوڑ ختم فرما دیا۔ ہے نا، یہ ہے ہاتھ رکھ کے کوڑ ختم فرما دیتے۔ جب شاہ ابو الحسین نوری میاں کا یہ معاملہ ہے تو سوچو میرے نبی کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو ایسے اللہ کے نیک بندے جی۔ تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کسی سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے کرامن کاتبین کیوں سے لگا دیے؟ دماغ میں بات آتی ہے نا، بادشاہ تو دیکھ رہا ہے نا، جب دیکھ رہا ہے تو اب اس کو گواہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مسئلہ کیا ہے، انسان بڑا منکر ٹائپ کا واقع ہوا ہے، کرتا ہے لیکن اقرار نہیں کرتا، کرتا ہے اقرار نہیں کرتا، نہیں میں نے نہیں کیا، نہیں میں نے، اور اس کا ضمیر بولا تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا، زبان بولی میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روضے محشر تاکہ انسان جھوٹ نہ بول سکے، اس لیے ایک تو گواہ نہیں، پہلے تو اعمال نامہ ہی ایک، پھر کرامن کاتبین ہی دو، پھر ہاتھ پاؤں منہ پہ